آؤ جو آخری حصہ کرا تھا یہ ایک صحابی جناب خبیب، مشہور نام ہے حضرت خبیب، کافروں نے پکڑ لیا۔ جناب خباب الگ ہے اور خبیب الگ ہے۔ حضرت خباب بہت جیے، حضرت خبیب کی شہادت ہو گئی۔ خبیب مکے کے کافروں نے پکڑ لیا خبیب کو بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اور مکے کے کافر خبیب کو پکڑنے کے بعد پلان کرتے ہیں۔ خبیب ہمیں میں سے ہے، خبیب ہمیں میں سے ہے، محمد عربی کا دل ایسا دکھائیں گے کہ وہ بے چین رہا کریں گے ہمیشہ۔ اور اس کا طریقہ کیا انہوں نے نکالا، معاذ اللہ، دیکھو کافر کی سوچ، اور تم ہم کیا کر رہے اتنا سوچو۔ انہوں نے کہا خبیب کو لالچ دو، خبیب کو لالچ دو کہ خبیب محمد عربی کا دین چھوڑ دے، کیونکہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کس بات سے پہنچتی ہے؟ ان کے دین سے دور ہونے کی بنیاد۔ ان کے دندان شہید کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کے صحابہ پہ حملہ کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کا خون بہا دو، ان کو ان کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کو معاذ اللہ بظاہر بے گھر کر دو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ماننے والوں کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے خبیب کے قدموں کے اندر لالچ کی بیڑیاں ڈال دو، اور خبیب کو کہو کہ محمد عربی کو چھوڑ دے۔ خبیب کے پاس ان کے بچپنے کے دوست لائے گئے اور کہنے لگے خبیب تم سے پیار ہے، دوستی ہے، محبت ہے، تم پکڑے گئے ہو، مکے والے تمہیں قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے بڑا دردناک پلان بنایا ہے قتل کا۔ ایک کام کرو، تم محمد عربی کا دین چھوڑ دو۔ اگر تم چھوڑ دو گے دو بڑی چیزیں ملے گی، ایک جان ملے گی، جان، اور دوسرا تمہیں مال ملے گا، مال۔ اور مکے میں جو تمہارے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے پھر تمہیں اچھا سا مکان بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، سب ملے گا۔ خبیب نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر ہنسے، فرمایا او کافر کتو۔ کچھ لوگوں کو یہ جملے برے لگتے ہیں، لیکن جن کو عشق ہوتا ہے ان کی غیرت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بڑی شدت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کو عشق شدت کے ساتھ ہوتا ہے نا تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ شدت ہی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، پھر بدعقیدوں کا جنازہ بھی پڑتا ہے، وہ کہتا ہے تو چیٹنگ نہ کر، اس لیے کہ جسے شدت کا عشق ہوگا وہ نبی کے دشمن سے بھی شدت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے، ہم کہتے ہیں تم نے کسی سے عشق کیا ہی نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق والے کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ جسے عشق ہوگا، عشق میں جتنی شدت ہوگی، اور عشق کی شدت آتی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جو شدت سے محبت کرے گا وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ شدت سے نفرت بھی کرے گا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، چاہے پہ تینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ عشق والوں میں صلح کلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ عشق ہوگا، عشق یکتائی چاہتا ہے، حق کے اندر یکتائی ہے، دوئی نہیں ہے۔ علم غیب کو ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا منکر بھی صحیح، نبی کو زندہ ماننے والا بھی صحیح، نبی کو مر کر مٹی میں کہنے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو مومن ماننے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو کافر کی گالی دینے والا بھی صحیح۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟
کہاں کھڑے ہو؟ اس لیے کوئی ایک دروازہ منتخب کر لو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے کہہ دوں، سنی دعوت اسلامی نری عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارے یہاں پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ، اور ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی سنیت کو چھپا کے بات نہیں کرتے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے، ہزاروں کی بجائے چند لوگ رہ جائے لیکن حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ 22,000 کا لشکر پسند نہیں ہے، حق کے ساتھ 72 کی جماعت پسند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو واضح کہتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ، بہت۔ ہمارے یہاں بنیاد عقیدہ ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن بات عرض کر رہا تھا وہ دور نکلتی ہے، میں گفتگو کے آخری حصے میں اور مرحلے میں پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے، کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کا مجھے خیال ہے، حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں 4 گھنٹے بھی کھڑے رہوں تو الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں 40 میں پہنچنے میں بھی 3 سال میرے اور باقی ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ 29 مئی آئے گی تو انشاءاللہ میں 37 سال کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے کرم سے دعا کریں اللہ خیر والی، عشق رسول والی اور دین پر عمل والی، حضور کی وفا والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے خیال ان بھائیوں کا جو دیر سے مجھ سے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، تو عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ جناب خبیب کو انہوں نے دولت کی بات کی، دولت کی بیڑیاں پیروں میں رکھنے کی بات کی۔ خبیب نے ہنس کے کہا، تمہیں پتا کیا ہے محمد عربی کی غلامی کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت بھی اگر خبیب کے قدموں میں رکھ دو، پوری کائنات کی دولت بھی خبیب کے قدموں میں رکھ دو، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا، تو حضور کی وفا کے سامنے میں اس دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حضور کی وفا چھوڑ کر کے دنیا کی دولت ملے۔ اب سنیو، میری قوم کے جوانوں، اپنے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت کے کافر نے جو سوچا تھا نا کہ محمد عربی کے دل دکھانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خبیب کو دین سے دور کر دو، محمد عربی تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آج لوگ ہم سے کلمہ نہیں چھیننا چاہتے، لوگ آج ہم سے اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ٹائٹل نہیں چھیننا چاہتے، لوگ یہ سوچتے ہیں یہ عبد الرحمن رہیں، یہ عبداللہ رہیں، عبد السلام رہیں، غلام محمد رہیں، غلام مصطفیٰ رہیں، لیکن یہ دین سے قریب نہ رہ سکیں، اس لیے کہ نام سے کیا ہوتا ہے، انہیں دین سے دور کر دو، محمد عربی کو تکلیف پہنچے گی۔ کل کا کافر بھی یہی سوچ رہا تھا، آج اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن کل کے مسلمان پر کروڑوں سلام ہو۔ خبیب نے کہا تھا دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیں گے لیکن وفائے مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لیکن آج ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں دولت پر پیر رکھ کر کے کہا کہ سب چھوڑ سکتا ہوں، حضور کے ساتھ وفا نہیں چھوڑ سکتا، ان کا دل نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ اکبر آج کسی نے آ کے ہمیں دولت نہیں دی، وہاں دولت دے کر وفا چھینی جا رہی تھی، نہیں چھینوایا، نہیں چھیننے دیا، دل نہیں دکھنے دیا، اور یہاں پیسے دے کے وفا بیچ رہے، وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا وفا، یہاں دے کر۔ آپ کہیں گے دے کر کیسے؟ فلم میں جاتے ہو تو مفت میں جاتے ہو کہ پیسوں سے جاتے ہو؟ انٹرنیٹ پر گندی فلموں کے لیے ریچارج کرتے ہو مفت میں کرتے ہو کہ پیسوں سے کرتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے نا کمپنیوں کا کہ اتنے جی بی فری اور اتنے جی بی فری۔ یہ اتنے جی بی فری کیسے؟ پیسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بی فری۔ کس نے کہا فری ہے؟ فری تو اس وقت ہوتا کہ کچھ نہ لے کر دیتے، کچھ نہ لے کر دیتے تھا فری، اب تو آپ سے تو لے کر دیا ہے نا، اور آپ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہو، پیسہ دے کر حضور علیہ السلام کا دل دکھانا مول لے رہے ہو۔ کس طرح کے اشاق ہیں؟ کوئی تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا دل دکھانے والا، دنیا سے
से सजा पाना शुरू करता है। हुजूर का दिल इतना तो न दुखाओ, आशिक इसीलिए बने थे कि दिल दुखाए, दिल को तकलीफ पहुंचाए। जनाब खुबैब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर खुबैब को अब देखो काफिरों का दूसरा बात, पहले दौलत देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डराएंगे धमकाएंगे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुबैब ने फिर हंसा और हंस कर कहा वल्लाह मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत तो एक दिन आनी है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें, यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर, उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है। तो हजरत सईद कहते हैं वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जब कहा गया मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया खुबैब क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो। खुबैब ने कहा वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था, सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं है। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाएं, आपकी इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने एक जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो
کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور صحیح سلامت تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد عربی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے. نشتروں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، زخموں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب آنسو آنکھ میں آ گئے اور کہنے لگے بدبخت، میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں. سن، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، توجہ کرو عاشقان رسول، اس سچے عاشق کے جملوں پہ توجہ کرو. خبیب کہتے ہیں ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے نبی کے تلوے میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے. ہم تو اپنے ٹکڑے کروا کر اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو ٹکڑے کروا کر نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہاں ہم گانے سن کر نبی کے دل پر خنجر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر حضور کے دل پہ نشتر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ کر حضور کے دل کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑ کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور حضور کے آرام میں معاذ اللہ کہیں ہمارے گناہ خلل نہ پیدا کر دے. اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، اپنے نبی کے دل کا خیال کرو. ان کے دل کو نشتر نہ لگاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ. صحابی کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور نبی کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، صرف اپنے گناہ، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے، چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنے نبی کا دل نہ دکھاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہیں کے نہیں رہو گے. اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، حضور سے معافی مانگو. یقیناً مجھے یہ یقین ہے کوئی مسلمان حضور کا دل دکھانے کی نیت سے گناہ نہیں کرتا، لیکن نیت کچھ بھی ہو، جہاں گناہ ہوا وہاں حضور کے دل کو تکلیف پہنچی. اگر عاشق ہو تو بس یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، اگر میں فجر میں نہیں اٹھوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں سود کا دھندا کروں گا میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں کسی لڑکی پہ نظر اٹھاؤں گا میرے آقا کا دل دکھے گا. یاد رکھیے، حضور کے دل کا خیال کیجئے. آپ حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کیجئے، پھر دیکھو اللہ کیسی ترقی اور کیسا عروج عطا فرمائے گا. پھر بات یہاں تک پہنچی جب خبیب نے کہا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، حضور کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو جھلا گئے مکے کے کافر اور کسی نے کہا اس کو جلدی مار ڈالو ورنہ اس کے عشق و محبت والے جملے ہمارے بچوں کو متاثر نہ کر دیں، ہمارے کمزور دل والوں کو متاثر نہ کر دے. سعید کہتے ہیں جب یہ جملے کہے کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ لوگوں کو بھی عاشق بنا دے گا، کہتے ہیں اس وقت تک تو خبیب کے دل کا عشق میرے دل میں گھر کر چکا تھا اور میں نے بھی سوچا تھا جو عشق رسول خبیب میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اتنی جرت پیدا کر سکتا ہے، موت کے وقت اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان پیدا کر سکتا ہے، میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے دل کے اندر چراغ جل چکا تھا، چراغ سے چراغ جل چکے تھے. اللہ اکبر. اور پھر پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے، بالآخر کہا گیا خبیب تجھے اب مر جانا ہے، تجھے بہت ستا لیا گیا ہے، تو نے بہت سارے جملے کہہ دیے ہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ سچ سچ کہنا. جس کے بیوی ہو، جس کے بچے ہو، جو پردیسی ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی، آخری خواہش کیا ہے؟ تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر خبیب نے کہا تھا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک
نماز میں ہے. دنیا سے جانے سے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں پھانسی کے پھندے پر بھی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے, اور یہاں بچوں کی شادی میں بھی نماز, دوستوں کی شادیوں میں بھی نماز, نرم گدوں پہ نماز چھوٹتی ہے. ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ عشق کا ڈھونگ نہ کرو, عشق کا ڈرامہ نہ رچو. میرے جملے کانپور والے برے لگے تو معاف کرنا, کیونکہ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. عشق والے تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے. عشق والے نرم گدوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ عشق والے غموں کے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے. عشق والے خوشیوں کے موقع پہ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا؟ لیکن خبیب کہتے ہیں, سعید بیان کرتے ہیں کہ جب خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا, انہوں نے جلدی نماز پڑھی. قید خانے میں بہت لمبی پڑھتے تھے, پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑھی, اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ مکے والوں, مجھے لمبے سجدے پسند ہے, لمبی قرات پسند ہے, لمبا قیام پسند ہے, لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی. کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, وقت عبادت سر جھکاتے ہیں, اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. میں نے نماز مکمل کر دی ہے. سعید کہتے ہیں, حضرت سعید کہتے ہیں, جب انہیں پھانسی کا پھندا دیا جا رہا تھا تو خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو, میرا رخ مدینے کی طرف کر دو, تاکہ آخری مرتبہ اپنے آقا کو سلام کہہ سکوں. سعید کہتے ہیں مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہوں, میری تمنا تھی کہ میں آپ کو سلام کرتا, لیکن آپ کو سلام نہ کر سکا. اور پھر اللہ سے عرض کی, اللہ میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا, اور میرے محبوب کو خبردار کر دینا کہ مجھ پر ان کے عشق میں کیا گزر رہی ہے. ادھر خبیب یہ کہہ رہے تھے, ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. صحابہ نے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ تو پتہ نہیں چلی, حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہاں میرے خبیب کو مکے میں شہید کیا جا رہا ہے, اور وہ مجھے سلام کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں